अलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारत को एक तारीख़ी शिकस्त से दो चार किया है। और ये जो मैच था ये इस हवाले से बड़ा दिलचस्प और तारीख़ साज है कि इसमें 4-5 बड़े क्रिकेट के रिकॉर्ड जो हैं वो बने हैं जो पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं। और ये पहला मौका है कि पाकिस्तान ने इंडिया को वर्ल्ड कप में या T20 में शिकस्त दी है। एक तो इस हवाले से भी ये बड़ा तारीख़ी हवाला था और इसको इंडियन मीडिया में भी बड़ी हेडलाइंस के तौर के ऊपर लिया जा रहा है और इंडियन टीम की कारकर्दगी के ऊपर बड़े दिलचस्प भी और बड़े तल्ख़ तबसरे भी किए जा रहे हैं। और उनको बड़ी ऐसे कहा जा रहा है कि जैसे इंडिया की टीम बिल्कुल बच्चों की टीम नज़र आ रही थी पाकिस्तान के सामने। और पाकिस्तानी मीडिया में भी इसको बड़ी तारीख़ी या हवालों से और बड़ी इंटरेस्टिंग हेडलाइंस बनाई जा रही हैं इसकी। कहीं ये कहा जा रहा है कि बाबर ने हिंदुस्तान को फ़तह कर लिया। जो तारीख़ से वाकिफ़ हैं वो बाबर बादशाह की हिंदुस्तान को फ़तह करने के हवाले से भी वाकिफ़ हैं। तो उस तनाज़ुर में जो बाबर आज़म पाकिस्तान के कप्तान थे और इंडिया को शिकस्त दी और वर्ल्ड कप में पहली बार और T20 में पहली बार जो है कि इंडिया को शिकस्त दी गई थी, तो उस वाले से ये कहा गया कि बाबर ने हिंदुस्तान को फ़तह कर लिया। कहीं ये हेडलाइंस इस्तेमाल की जा रही हैं कि भारतीय सूरमाओं को जो है धूल चटा दी, ये मुहावरतन बात की जाती है। और कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया गया। जो इंडियन मीडिया हमेशा जब पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप में मैचेस होते थे तो जहाँ पे आप पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बड़ा ऐसा एक माहौल देखते हैं जहाँ पे लगता है कि शायद पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जंग होने जा रही है। इसी तरह इंडियन मीडिया भी इसको इसी तरह से प्रेजेंट करता है। तो उस तनाजुर में ये कहा गया कि पाकिस्तान ने इंडियन जो गरूर था उसको खाक में मिला दिया। वो इस तनाजुर में क्योंकि इंडिया ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 151 रन्स बनाए। इतना बड़ा हदफ नहीं था ये और तवक्को की जा रही थी कि इस मैच को जीतने के लिए जो पहली टीम खेलेगी अगर वो 180 या इससे ऊपर स्कोर करती है तो फिर अच्छा मुकाबला हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के नौजवान फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने शुरू में ही इंडियन टीम को मुसलसल दबाव में रखा और शुरू में 2 विकेटें हासिल कर लीं, फिर बाद में भी उन्होंने तीसरी विकेट जो है वो हासिल की। तो जिसके नतीजे में इंडियन टीम जो है वो अपनी जारहाना बैटिंग का मुजाहरा नहीं कर सके और बैटिंग ही उनका सबसे मजबूत जो है हथियार समझा जाता है इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। लेकिन आज उनकी बैटिंग भी कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हुई। सिर्फ 2 खिलाड़ी ही अच्छा खेल सके, उनमें उनके कप्तान विराट कोहली थे जिन्होंने 49 बॉलों पे 57 रन्स बनाए थे। उसके बाद ऋषभ थे जिन्होंने 30 गेंदों पे 39 रन्स बनाए थे और रविंद्र जडेजा जो है कि वो भी 13 गेंदों पर 13 स्कोर बना सके। बाकी कोई काबिल ज़िक्र स्कोर नहीं हुआ और मजमूई तौर के ऊपर 20 ओवरों में 151 स्कोर किया इंडिया की टीम ने और उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन आफरीदी ने 31 रन्स देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया और हसन ने 2 विकेटें ली 44 रन्स के एवज़ और शादाब ने 1 खिलाड़ी आउट किया। इन्होंने 22 रन्स दिए थे। और पाकिस्तान की जब बैटिंग आई और इसमें कुछ 4-5 जो क्रिकेट के अंदर क्रिकेट जो है कि वो लम्हा व लम्हा रिकॉर्ड बनने और रिकॉर्ड टूटने का खेल है। तो इसमें मैच में भी 4-5 बड़े तारीख़ी रिकॉर्ड जो है वो बने हैं। पाकिस्तान की टीम की जानिब से बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान जो हैं ये ओपनिंग करने आए और इनमें से कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ और बड़ी आराम से तसल्ली के साथ कहीं किसी मौके के ऊपर भी इंडियन बॉलर्स जो है वो पाकिस्तानी ओपनर्स को किसी तौर के ऊपर भी परेशान करने में नाकाम रहे, कामयाब नहीं हो सके। और बड़े आराम से बाबर आज़म ने और रिजवान ने जो है कि वो बैटिंग की और अभी 2 ओवर और 1 गेंद बाकी थी जब पाकिस्तान की टीम ने अपना मतलूबा हदफ जो है वो हासिल कर लिया और उनका कोई खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। तारीख़ में क्रिकेट की जो पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप थी वो सबसे बड़ी। इससे पहले बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 2010 में पाकिस्तान की जानिब से सलमान बट और कामरान अकमल ने 142 रन्स की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी। जो अभी इस वक्त बाबर आज़म और मोहम्मद रिजवान ने 152 रन्स बनाकर एक तो ये जो सलमान बट और कामरान अकमल ने अपनी पाकिस्तान की जानिब से सबसे बड़ी इनिंग्स खेली थी ओपनिंग, उसका रिकॉर्ड तोड़ा।
اس کے علاوہ انڈیا کو 10 وکٹ سے شکست دینے کا پاکستان کا بھی یہ ریکارڈ بنا ہے، اور یہ پاکستان نے پہلی بار انڈیا کو 10 وکٹوں سے شکست دیا، اور انڈیا کو پہلی بار کسی بھی اتنے بڑے میچ میں 10 وکٹوں سے شکست ہوئی، یہ بھی ایک ریکارڈ تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ یہ اگر دیکھا جائے محمد رضوان اور بابر اعظم کی اننگز کا، تو اس میں انہوں نے بڑی آسانی کے ساتھ جہاں دل چاہا انہوں نے آرام سے تحمل سے بیٹنگ کی، جہاں انہوں نے دل چاہا وہاں پہ بڑے آرام سے انہوں نے باؤنڈریز بھی لگائیں، چوکے چھکے بھی لگائے۔ بابر اعظم نے 68 رنز بنائے، اور یہ 52 گیندوں کے اوپر 2 چھکے ان کے اور 4 چوکے اس میں شامل تھے۔ اسی طرح محمد رضوان نے 79 سکور کیا 55 گیندوں کے اوپر، 3 چھکے اور 4 چوکے ان کی اننگز میں شامل تھے۔ تو اس میچ کے اختتام پر انڈین کیپٹن نے بھی کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا کہ پاکستان ٹیم ہر شعبے کے اندر، خواہ بالنگ تھی، فیلڈنگ تھی، بیٹنگ تھی، انہوں نے بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اس لیے ان کی ٹیم جو ہے وہ ناکام ہوئی۔ انہوں نے کوئی بھی موسم، ہوا، نمی، بوند یا کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن ان بڑے کھلے دل کے ساتھ اعتراف کیا، جو اچھی بات ہے۔ ابھی کرکٹ کے اندر بالخصوص جو سیاست آئی، اور وہ بھی انڈیا کی طرف سے شامل کی گئی تھی، جب سے سری لنکن ٹیم پہ لاہور میں حملہ ہوا تھا، اس کے اندر بھی اس کی جو ٹیررزم فائنینسنگ اور منصوبہ بندی تھی وہ انڈیا کے اندر ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ایک انٹرنیشنل سطح کے اوپر ایسا پروپیگنڈا کیا گیا کہ پاکستان میں ایک طویل عرصے تک انٹرنیشنل کرکٹ نہیں ہو سکی۔ پھر پاکستان کی کوششوں سے یہ کرکٹ بحال ہوئی، تو انڈین پھر بھی پاکستان کے خلاف، اور انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا کہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر کوئی پروپیگنڈا کیا جائے اور یہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ کو دوبارہ سے فروغ نہ ہونے دیا جائے۔ کشمیر پریمیئر لیگ حال ہی میں اگست میں جب مظفر آباد آزاد کشمیر میں ہوئی، تو اس پہ بھی انڈین کرکٹ بورڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ کو، انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو بھی خطوط لکھے اور کہا جی کہ یہاں انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو آنے سے روکا جائے، ورنہ وہ ان کے خلاف پابندیاں لگائیں گے۔ ایک آدھ کھلاڑی جو انگلینڈ کے اندر مقیم تھے، انڈین اوریجن تھے، وہ نہیں آئے، لیکن ان کے علاوہ باقی جنہوں نے کمٹمنٹ دی تھی انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے، وہ آئے، شرکت کی، اور کشمیر پریمیئر لیگ بھی کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کا دورہ تھا پاکستان کا، اس میں بھی نیوزی لینڈ نے بالکل میچ کے آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے کہ وہ فیصلہ کیا اور وہ اپنا دورہ منسوخ کر کے یہاں سے چلے گئے۔ انگلینڈ نے ان کی پیچھے چلتے ہوئے انہوں نے بھی اپنا دورہ منسوخ کر دیا، لیکن ابھی ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم جو ہے کہ وہ پاکستان دورے پر آ رہی ہے۔ تو یہ جو کرکٹ کے اندر سیاست کا ایلیمنٹ ہے، میرا خیال ہے کہ انڈینز کو انٹرنیشنل فورم کے اوپر بلیک پولنگ یا بیک بائٹنگ کر کے وہ بعض کا سیاسی مقاصد حاصل کر لیتے ہیں۔ FATF کا میدان میں وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈینز جو ہے کہ وہ غیر ضروری پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور بعض انٹرنیشنل جو پولیٹکس کے صورتحال ہوتی ہے اس میں یورپی کمیونٹی یا عالمی برادری بھی ان کی بعض باتوں کو، سچی جھوٹی باتوں کو جو ہے وہ مان لیتے ہیں اور پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا کو اب یہ چیزیں جو ہے کہ بچکانہ حرکتیں چھوڑ دینی چاہیے، اور یہ کرکٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں پوری انڈین قوم، پوری پاکستانی قوم، اور اس سے ہٹ کر انٹرنیشنل ممالک بھی بے شمار ایسے ملک ہیں جو ان دونوں ممالک کا میچ جو ہے وہ کرکٹ کا بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کرکٹ کے کھلاڑی رہے ہیں، ابھی وہ سعودی عرب کے دورے پہ تھے، اہم دورہ ہے، ریاض میں تھے، لیکن اس کے باوجود جتنے بھی وفد کے ارکان، تمام وزراء جو ہے انہوں نے مل بیٹھ کر وہاں پر پورا میچ دیکھا۔ تو یہ ایک ایسی کھیل ہے کہ جس کو دونوں ممالک کے درمیان جو ہے کہ کرکٹ ڈپلومیسی ماضی میں بھی ہوتی رہی، اور ابھی بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے دونوں ممالک کے تعلقات کو نارمل کرنے کے لیے۔ آج کے میچ کے اختتام پر جس انداز میں انڈین کیپٹن نے خیالات کا اظہار کیا، اور اس سے پہلے میچ کے اختتام پر تمام کھلاڑی اور آفیشلز نے گراؤنڈ کے اندر جو ہے جس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے مصافحہ کیا، ملے، نیک خواہشات کا اظہار کیا، پاکستان کی ٹیم کو مبارکباد دی گئی۔ میرا خیال ہے سیاست میں بھی اور دو طرفہ جو تعلقات ہیں ان میں بھی اس قسم کے اگر جذبات کا اور خیالات کا اظہار کیا جائے تو دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کم ہو سکتی ہے، اور اس پہ خطے میں بڑے مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ کرنا کہ پروپیگنڈا کرتے رہنا، پاکستان کے اندر کرکٹ کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنا، انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنا، اس سے دونوں ممالک میں دوریاں بڑھتی ہیں۔
مسئلہ صرف ایک ہے دونوں ممالک کے درمیان، اور وہ مسئلہ کشمیر ہے، جہاں پہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن کشمیر کی وہ سچویشن جو اگست 2019 میں جب وہاں پر پابندیاں لگائیں گی، وہاں کا سٹیٹس چینج کیا گیا، تو اس سٹیٹس کو واپس کشمیر کا جو ایک خود مختار اور اسپیشل سٹیٹس تھا، اور اس کو بحال کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے دو طرفہ بات چیت یا تجارت یا باقی معاملات کو شروع کیا جائے. اور یہ جتنا جلد انڈین کو سمجھ آ گیا اتنی ہی جلد جو ہے دونوں ممالک کے تعلقات بھی بہتر ہو جائیں گے، کھیلوں کا فروغ بھی ہوگا. اور اس قسم کے مقابلے جہاں تیسرے ملک میں ہو رہے ہوتے ہیں، اگر یہ انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی یہ مقابلے ہوں تو اس سے دونوں ممالک کی عوام کو، حکومتوں کو اور ان کے تعلقات کی بہتری میں بڑے مثبت تبدیلی آ سکتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ دونوں ممالک کے میڈیاز کو بھی جب یہ میچ ہوتا ہے تو اس کو ایک محاذ جنگ نہیں بنانا چاہیے، اس کو ہائپ ضرور کریٹ کریں، دلچسپی ضرور پیدا کریں، پوری ہسٹری اٹھائیں. کرکٹ خود ریکارڈ کا نام ہے، تو مختلف ریکارڈز نکالیں، ان پہ تبصرے کریں، لیکن وہ اس قسم کے ہونے چاہیے جہاں دونوں ممالک کو آپس میں جوڑا جا رہا ہو، ریدر دین کہ ان کو ایسے لگایا جائے جیسے کہ ادھر بھی توپیں ہیں ادھر بھی توپیں اور گولہ باری ہو رہی ہو. تو یہ میرا خیال ہے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اچھے جذبات کا، اچھے گیسچرز کا اظہار کیا گیا آج کرکٹ کے میدان میں. یہی جذبات اور یہی گیسچر جو ہیں اگر سیاست کے میدان میں اور دو طرفہ تعلقات کے میدان میں بھی کیے جائیں تو میرا خیال ہے دونوں ممالک کے تعلقات میں کافی بہتری آئے گی. اور جو یہ وسائل جو ہے کہ وہ کشیدگی میں اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہی وسائل شاید غربت کے خاتمے اور امن کے فروغ اور خوشحالی کے لیے استعمال ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اسی سے دونوں ممالک کے اندر جو ہے کہ وہ ترقی، تعمیر و ترقی اور خوشحالی کی راہیں جو ہیں وہ ہموار ہوں گی.